تین مذاہب اور ایک مرکز، اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت۔ ان سب کا تال میل پیچھے جا کے ایک ہی ماخذ سے ملتا ہے، جو کہ خدا پر یقین اور حضرت ابراہیم کی میراث ہے۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بھی ان مذاہب میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں، جیسے کہ خدا پر یقین، اخلاقیات اور بنانے والے پر یقین۔ لیکن کیا چیز انہیں ایک بناتی ہے؟ اور مسلمان اسلام میں یقین رکھتے ہیں، اور کیا اسلام ان تمام مذاہب کی جدید شکل ہے؟ حضرت ابراہیم جہاں سے توحید کا آغاز ہوا، تینوں مذاہب میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ یہودی اپنا تعلق ان کے بیٹے اسحاق سے ظاہر کرتے ہیں، عیسائی انہیں روحانیت سے، اور مسلمان ان کے بیٹے اسماعیل سے۔ اور مذہب حضرت ابراہیم کے خدا کے عقیدے کی قدر کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے راستے جدا ہو گئے۔ ابراہیم ہمارے ایمان کی جڑ ہے، اور ایک خدا کو ماننے والے سب سے پہلے انسان تھے، اور ان کو خدا کو ماننے کا عہد یہودیت کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ان کے ساتھ ایک راہ راست کا تھا، اور یسوع نے ان کے ساتھ انسانیت کے ایک نئے عہد کو وجود دیا۔ اسلام میں حضرت ابراہیم کو رب کے ساتھ پارسائی کی اعلیٰ مثال جانا جاتا ہے۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ کرسچن، لیکن ایک سچے مسلمان جنہوں نے خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پیغمبروں اور ان کی کہانیوں کے علاوہ ان مذاہب کی بہت سی رسومات اور عقیدے بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ اذان سے لے کر کھانے کے اصولوں تک ان میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہودیت میں شوفر بجایا جاتا ہے تاکہ عوام توبہ کر لے اور عبادت بھی، اور اسلام میں اذان بھی ایسا ہی کام کرتی ہے، جو مسلمانوں کو 5 بار نماز کے لیے بلاتی ہے۔ روزہ بھی یہودیت اور اسلام میں ایک ہی جیسا ہے۔ یہودی یوم کیپر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تاکہ اپنے اخلاق کو نرم اور مسکین کے لیے ہمدردی ظاہر کر سکیں۔ سر کو ڈھانپنا اسلام اور یہودیت میں ایک تعظیم کا عمل ہے۔ یہودی مرد کیپا پہنتے ہیں اور مسلمان کوفی پہنتے ہیں، خاص طور پر نماز کے دوران۔ یہودیت اور اسلام میں کھانے کے قوانین بھی سخت ہیں۔ صحیح اور حلال گوشت کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور خاص جانوروں کی اجازت ہے۔ ان قوانین کا مقصد کھانے والوں کو یاد دلانے کروانا ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ داڑھی کو بڑھانا مسلمان، یہودی اور عیسائی مردوں میں ایک عام بات ہے، جیسے تقوی اور روایت کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اسلام مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کی تلقین دیتا ہے، جیسے کہ یہودی اور عیسائی، جو کہ مشترکہ روحانی ورثہ ہے، اور توحید میں یقین بھی۔ اسلام اس سے پہلے آنے والی چیزوں کو مانتا ہے، اور یہودیت اور عیسائیت کے عقیدے کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان مرد کو ان عقائد کی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، جانتے ہوئے کہ ان کی اسلامی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں، بلکہ ایک آخری ورژن ہے جو کہ پچھلے تمام نبی لے کے، اور قرآن کو آخری اور مکمل کتاب کہا گیا ہے، جس میں کہ توحید کا اصل میسج اور مسلمانوں کے وقت بے وقت تصحیح ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو نازل ہونے کے بعد بدلی نہیں۔ یہ تورات اور صحیفوں کی سچائی کو بھی بتاتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کہاں انہوں نے غلط سمجھا اور بدلا کیا۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہی درخت کی 3 مختلف شاخیں ہیں، جو ایک خدا کو ماننے میں یقین اور ابراہیم کی لیگیسی میں ہے۔ جہاں مسلمان مانتے ہیں کہ اسلام ان مذاہب کا آخری اور بہترین شکل ہے،
اور ایک دوسرے میں ایک جیسے اقدار کو بھی مانتے ہیں جو ان سب کو اکٹھے جوڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اس چیز پر دھیان دے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے، نہ کہ جو الگ کر رہی ہے۔ اور ہمیں وقت کے سبق کے ساتھ رہنا ہوگا کہ عقیدہ، اختصار اور انصاف ضروری ہے۔ ایک خدا، ایک میسج اور بہت سے میسنجر۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور امن کا خواہاں ہونا چاہیے۔